الاؤنسز اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر سرکاری ملازمین کا پارہ ہائی۔ ہزاروں ملازمین کے اسلام آباد میں ڈیرے دھرنا دے کر شاہراہ دستور بند کر دی۔ مظاہرین پر پولیس کا لاٹھی چارج، واٹر کینن کا بھی استعمال۔ ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ سیاسی رہنما ملازمین سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچ گئے۔ حکومت پر کڑی تنقید۔ خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ظالم حکومت سے نجات تک جدوجہد جاری رہے گی۔ فیصل کریم کنڈی نے ملازمین کے مطالبات کی حمایت کر دی۔ مولانا عبدالغفور حیدری بولے، اس حکومت نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار۔ چینی کی قیمت 68 روپے سے بڑھا کر 77 روپے کلو کیے جانے کا امکان۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 60 روپے بڑھانے کی تجویز۔ گھی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ متوقع۔ وزارت صنعت و پیداوار نے سمری تیار کر لی۔ وفاقی کابینہ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ مؤخر کر دیا۔ اسد عمر، شیخ رشید اور فیصل واوڈہ نے فوری قیمتیں بڑھانے کی مخالفت کی۔ فواد چودھری کی حمایت۔ حکومت کا چینی کی قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ شبلی فراز کہتے ہیں مہنگائی کے علاوہ تمام اشاریے مثبت جا رہے ہیں۔ جزیروں کی ملکیت پر وفاق اور سندھ میں محاذ گرم۔ سندھ حکومت کا جزیروں سے متعلق آرڈیننس تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ وفاق نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ زمین صوبائی حکومت کی ملکیت ہے، اس سے مشاورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ناصر حسین شاہ بولے، صدارتی آرڈیننس غیر اخلاقی، غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ دعویٰ کیا خاتون اول کی تصویر وائرل ہونے پر وزیراعظم نے دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا کہا۔ شہباز شریف کے خلاف 56 کمپنیز کے کیس میں انکوائری ہی موجود نہیں تھی۔ خواجہ آصف غداری کیس میں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ کہ الیکٹرک کی مالک کمپنی ابراج گروپ کے خلاف انکوائری پر وزیراعظم نے برا منایا۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ شیخ رشید حد پار نہ کریں، اوقات میں رہیں۔ رانا ثناء اللہ کی وزیر ریلوے کو وارننگ۔ کہتے ہیں مریم نواز کو مخاطب کرنا شیخ رشید کی اوقات نہیں۔ شیخ رشید مشرف دور کے بعد نون لیگ میں واپسی کے لیے منتیں کرتے رہے۔ شیخ رشید کا بھی رد عمل آ گیا۔ کہا مریم نواز جب تک ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی احترام کریں گے۔ اپوزیشن کے حج جلسے کا جواب دینے کا اعلان۔ نون لیگ کا جارحانہ انداز۔ گرفتاریوں کی صورت میں مزاحمت کے لیے آن کال فورس بنا لی۔ فورس میں موجود کارکن ہمہ وقت کسی بھی جگہ پہنچنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ منتخب ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز نے حلقے سے 200 کارکنان کی ٹیم بنائی، خواتین بھی شامل۔ نواز شریف پر غداری کا مقدمہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ عمران خان اتنے فارغ نہیں، ایسے مقدمے درج کراتے رہیں۔ شبلی فراز نے نون لیگ کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ بولے ہو سکتا ہے یہ کام ان کے اپنوں نے کیا ہو، جس نے کیا ہے پتہ چل جائے گا۔ کیا ساری ایف آئی آرز عمران خان کے کہنے پر درج ہوتی ہیں؟ گورنر پنجاب چودھری سرور نے بدر رشید سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ کہا ان پر مقدمہ درج کرانے کا الزام افسوسناک ہے، کبھی کسی کو غدار نہیں کہا۔ بدر رشید جیسے لوگ جماعتیں بدلتے رہتے ہیں۔ اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ بدر رشید کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں۔ مقدمہ درج کرانے والے کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا۔ مریم اورنگزیب کا الزام، عمران خان کا ہیرا کرمنل محب وطن نکلا۔ عظمی بخاری کا تنزیہ وار، بولی بدر رشید پر قتل، اقدام قتل سمیت 5 مقدمات درج ہیں۔ نواز شریف کے خلاف جو شکیں لگیں وہ تھانے دار کبھی بھی خود نہیں لگا سکتا۔ نون لیگ کے رہنما اور میئر اسلام آباد شیخ انصر مستعفی، الیکشن کمیشن کو استعفیٰ بھجوا دیا۔ شیخ انصر نے وفاقی حکومت کی جانب سے 6 بلدیاتی ادارے سی ڈی اے کے حوالے کرنے پر احتجاجاً استعفیٰ دیا۔
آرمی چیف کا اسکردو اور گلگت کا دورہ، کنٹرول لائن پر تازہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف، بڑھتے خطرات کے پیش نظر بہترین تیاری اور مؤثر جواب کی ضرورت پر زور دیا۔ گلگت میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے 8 افسران کے تبادلے کر دیے۔ غازی محمد صلاح الدین کو اے آئی جی آپریشنز پنجاب اور زاہد نواز مروت کو اے آئی جی انسپیکشن پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ فیصل شہزاد کو ڈی پی او اوکاڑا، حسن اسد الوی کو ڈی پی او سیالکوٹ اور مستنصر فیروز کو ڈی پی او میاں والی لگا دیا گیا۔ کرونا کے وار جاری، 24 گھنٹے میں 467 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ایک دن میں 6 افراد جان سے گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 6523 ہو گئی۔ کراچی میں مبینہ خودکشی کرنے والی ڈاکٹر ماہا کی قبر کشائی 15 اکتوبر کو ہوگی۔ ڈاکٹر ماہا کی قبر کشائی میں تاخیر کیوں؟ تاخیر کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا شواہد کے ضائع ہونے کا انتظار کیا گیا؟ سوالات اٹھ گئے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 977واں عرس شروع۔ وزیر اعلیٰ پروگرام کے باوجود چادر پوشی کے لیے نہ پہنچے، زائرین کی بڑی تعداد میں داتا دربار آمد، ڈھول کی تھاپ پر دھمالیں، عطر، پھول اور دیگر اشیاء بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی۔ محفل حسن کرت اور محفل سما کا بھی پروگرام۔